بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل میری نظروں کے سامنے سے سعادت حسین منٹو کے کچھ الفاظ گزرے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کرتا سجدہ اور مردود ہو گیا تھا، اور خدا اتنا بڑا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن یہ خدا کے ماننے والے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ منٹو صاحب نے جو سمجھا وہ لکھ دیا۔ مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، مگر میری ذاتی رائے کے مطابق یہ بات اللہ تعالیٰ کی سیکولر ہونے کی نہیں بلکہ غفور الرحیم اور زبردست حکمت والا ہونے کی نشانی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک غریب کسان تھا، بہت محنتی تھا، تقریباً 15 سے 16 گھنٹے کام کرتا، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرتا تھا۔ اگر بامر مجبوری اسے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تو بھی وہ نمازیوں کو بتا کر جاتا کہ میں فلاں نماز تک آ جاؤں گا۔ تمام نمازیوں کی اس سے قربت تھی کیونکہ وہ شخص کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک بار وہ شخص نہ عصر کی نماز پر آیا، نہ مغرب پر آیا اور نہ ہی عشاء کی اذان کے بعد۔ نمازی اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ پھر بھی نہ آیا تو سب نے اس کے گھر جا کر اس کی خیریت پوچھنے کا فیصلہ کیا، اور نماز عشاء کے بعد تمام نمازی مل کر اس کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک کر کے وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کسان سامنے سے نماز پڑھ رہا تھا اور اندر سے اس کی بیوی کے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی بیوی نے اس کو آواز دی۔ اس نے نماز مکمل کیے بغیر سلام پھیرا اور اندر چلا گیا۔ بیوی کو تسلی دلاسے دے کر باہر آیا، ہم سے ملا۔ ہم لوگ اس کی مسجد نہ آنے کی وجہ سمجھ چکے تھے، اس کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور پھر اس کی بیوی کی تکلیف کے متعلق پوچھا تو کسان نے بتایا کہ اس کی بیوی امید سے ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، بیوی سخت تکلیف میں ہے اور گھر میں اتنے پیسے نہیں کہ بیوی کو اسپتال لے جا سکوں۔ کسان کی بات سن کر سب نمازی اپنے اپنے گھروں کو دوڑے، گھر میں موجود جمع پونجی اور ساتھ اپنی بیویوں کو لے کر آئے تو نمازی گھر میں پڑا ہوا کھانا بھی اٹھاتے لائے، پیسے کسان کو دیے، اس کے لیے تانگے کا انتظام کیا، اسے اور اس کی بیوی کو شہر روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسان کو بیٹے سے نوازا۔ صبح فجر کے وقت وہ واپس آئے تو کسان کے 2 نمازی ساتھی اس کے گھر میں موجود تھے۔ ان کی بیویاں کسان کے گھر میں رکی اور وہ نمازی اپنے دوست کو لے کر مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر سب مل کر کسان کے گھر آئے، اس کو بیٹے کی مبارکباد دی۔ کسان نے ان سب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ایک نمازی نے کسان سے ظاہر مذاق کہا، کل تم تو خدا کے گھر کے راستہ بھی بھول گئے تھے، جس پر اس کسان نے مسکرا کر جواب دیا، میں خود جتنی بھی تکلیف میں ہوتا خدا کے گھر میں ضرور آتا۔ آج میرا محبوب تکلیف میں تھا، مجھے سوائے خدا کی ذات کے باقی سب کچھ بھول گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنی ذات بھول گئی تھی۔ جب میرے کانوں میں میری بیوی کے کرہانے کی آواز پڑتی تھی تو مجھے اور کچھ بھی سنائی یا سجھائی نہیں دیتا تھا۔ بوقت نماز میں مصلی بھی بیوی کے کمرے کے دروازے کے قریب بچھاتا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی مجھے آواز دے اور میں سن نہ سکوں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر میں نے دل اور زبان سے التجا کرتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ، تو نے اپنے نبی کی مدد کے لیے بھی تو فرشتے اتارے تھے، کیونکہ تو اپنے محبوب کی جان اور ناموس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تیرے محبوب کا امتی ہوں اور تجھے بہتر پتہ ہے کہ تیرے محبوب کو اس کی امت کتنی محبوب تھی۔ آج میرے لیے بھی کوئی وسیلہ پیدا کر، میری محبوب کے حال پر رحم کر، بے شک تیری رحمت اور مغفرت غالب ہے۔ یہ دعا کر کے میں نماز عشاء کے لیے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی کہ آپ لوگ میرے گھر میں داخل ہو گئے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئے۔ سب نمازیوں نے باری باری اٹھ کر اس غریب کسان کو گلے لگایا، اس کو بیٹے کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی تسلیم کیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب کے صدقے مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور کوئی ہستی اگر اپنے محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی تو محبوب کے محبوب کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ اس غریب کسان کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے جب منٹو کے الفاظ میری نظروں سے گزرے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے شخص جس نے معاشرے کو اتنی باریک بینی سے دیکھا اور پرکھا ہو، وہ اتنی سی بات کو نہیں سمجھ پایا کہ خدا سیکولر نہیں غفور الرحیم تھا، اور شیطان کو مہلت دینے کی وجہ خدا کی حکمت تھی، کیونکہ یہ شیطان جب مشرکین مکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تو خدا نے اپنے محبوب کی مدد کے لیے فرشتے اتارے،
میں محض اتنا بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تھی اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی کہ جا کر لوگوں کو اپنے نظریے پر قائل کر لے۔ اگر بات رب کے محبوب کی ہوتی اور یہی حکم اگر شیطان نے رب کے محبوب کا نہ مانا ہوتا تو اس کا نتیجہ کہیں مختلف ہوتا۔ جس طرح کی کسان کی کہانی میں اگر کسان خود تکلیف میں ہوتا تو ہر حال میں مسجد جاتا، لیکن جب اس کا محبوب تکلیف میں تھا تو وہ اپنے سب مشاغل کو بھول چکا تھا، اسے فقط یہ یاد تھا کہ اس کا محبوب تکلیف میں ہے۔ منٹو صاحب میرے لیے محترم ہیں، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، بس میں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اپنی نظریے سے دیکھا اور اپنے نظریے سے لکھا۔ نہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔